أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی دے، عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنی پناہوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم رحمت و عافیتوں کے ساتھ آج ہم اپنے دورہ قرآن مرحبا رمضان کے 17ویں پارے کا آغاز کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 17ویں پارے میں 2 صورتیں شامل ہیں۔ پہلی صورت ہے انبیاء جس کے 7 رکوع ہیں، اور دوسری صورت حج ہے جو 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانبیاء، انبیاء کرام کا ذکر حسین، سبحان اللہ۔ پہلا رکوع ہے جی آیت نمبر 1 to 10 ہے۔ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا کہ وہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے قوموں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس رکوع میں خاص بات یہ بیان کی گئی کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، حق کی کھلا مخالفت کرنے والے، اور منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے، اپنا اپنا حساب کرے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ کیا میں پہلے کردار میں ہوں یا میں دوسرے کردار میں؟ اور استغفر اللہ، کہیں میرا شمار تیسرے کردار میں تو نہیں ہو رہا؟ پہلا کردار کیا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے، دوسرا حق کی مخالفت کرنے والے، اور تیسرا منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آیا وہ حق کے لیے مال اور جان قربانیاں دے رہے ہیں، یا وہ حق کے دشمن ہیں، یا اس کردار کا منافقین کرتا ہے؟ سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 سے 29 ہے۔ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کام نہیں آئے گا۔ بالآخر اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کی کسی شے کو شغل سے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہاں ایک مارکا حق و باطل ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی اہل حق نے بھمردی دکھائی تو اللہ نے یہ شان ظاہر کی، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ بے شک اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ آگے جی سورۃ الانبیاء ہے، رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 30 سے 41 ہے۔ انسان کے امتحان کی 2 صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس رکوع میں انسان کے امتحان کی 2 صورتیں ہیں۔ رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، قدرتوں کا بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ان نعمتوں میں استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کے امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام ظاہر ہو کر رہے گا۔ آگے جی سورہ الانبیاء ہے، رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 42 سے 50 ہے۔ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔
بے شک اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اللہ روز قیامت عدل کی میزان قائم فرمائے گا۔ اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا تو وہ بھی لا کر تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، حساب بالکل صحیح ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر حسین کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی۔ اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے، روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزاں و ترسا رہتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل قرآن میں شامل فرما کر قرآن سے ہدایت، شفا، رحمت اور پرہیزگاری نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے 17ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء جو ہے وہ مکی ہے، اس کی 112 آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اقتربا، قریب آ گیا، للناسی لوگوں کے لیے، حسابہم حساب ان کا، وہم اور وہ فی غفلت غفلت میں، موریزون اعراض کرنے والے ہیں۔ ماں نہیں آتی آتا ان کے پاس، من ذکر ان کوئی ذکر میں، ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن نیا، الا استمعوہ مگر وہ سنتے ہیں اسے، وہم جبکہ وہ یلعبون وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیتن غافل ہیں، قلوبہم دل ان کے، واسروا النجوا اور چپکے چپکے کی سرگوشی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، حل نہیں ھذا یہ الا مگر بشر ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا، افتاتون کیا پھر تم آتے ہو، السحر جادو کو، وانتم جبکہ تم تبصرون تم دیکھتے ہو، قال کہا ربی میرے رب نے، یعلم جانتا ہے القول ہر بات کو، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک بلکہ قالوا انہوں نے کہا، ازغاسو پریشان، احلام من خواب گام خواب ہے، بل افتراہ بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے، بلکہ ہوا وہ شاعر ہے، فلیاتینا پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس، بیایتن کوئی نشانی، کما جیسا کہ ارسل الاولون بھیجے گئے رسول، ما آمنت نہیں مان لائی تھی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے جسے، افہم کیا پھر وہ یومنون وہ ایمان لائیں گے، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالا مردوں کو، نوحی ہم وہی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے، فاسالو پس پوچھ لو، اہل ذکری اہل ذکر سے، ان کنتم اگر ہو تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وما جعلناہم اور نہیں بنائے ہم نے، جسدن اپنے جسم، لا یاکلون کہ نہ وہ کھاتے ہو طعام کھانا، وما نہ کانو تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے، ثم پھر صدقناہم پھر سچا کیا ہم نے ان سے، الوعدہ وعدہ، فانجیناہم پس نجات دی ہم نے انہیں، ومن نشاء وہ جسے ہم نے چاہا، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے، علیکم طرف تمہارے، کتابان کتاب، فیہ جس میں ذکرکم ذکر ہے تمہارا، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل سے کام لیتے۔ آگے جی سورہ انبیاء ہے، رکوع نمبر 2 ہے، باطل جو ہے وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَكَمْ اور کتنی ہی قسم نہ توڑ کر رکھ دی ہم نے، من قریۃ بستیاں، کانت تھی وہ ظالمۃ ظالم، وانشانا اور اٹھایا ہم نے بعدہا بعد ان کے قوموں کو، آخرین دوسری، فلما تو جب احسوا انہوں نے محسوس کیا، باسنا عذاب ہمارا، اذا ہم اچانک وہ منہا ان سے، یرکضون وہ بھاگنے لگے، لا ترکضوا نہ تم بھاگو، ورجعوا اور لوٹ آؤ، الی ما طرف اس کے جو طرف تم عیش دیے گئے تم، فیہ جس میں، ومساکنکم اور اپنے گھروں کے، لعلکم تاکہ تم تسالون تم پوچھے جاؤ، قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک کنہ تھے ہم ہی ظالمین ظالم، فما زالت تو مسلسل رہی دل کا یہی دعواہم پکار ان کی، حتی یہاں تک کہ جعلناہم بنا دیا ہم نے انہیں، حسیدن جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھی ہوئی، استغفر اللہ۔ وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے، السماء آسمان کو، والارض زمین کو، وما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے، لو اگر اردنا چاہتے ہم، ان نتخذا کہ ہم بنا لیں، لہوا لاتخذناہ کوئی کھیل یقیناً بنا لیتے ہم اسے، من لدنا
اپنے پاس سے ان اگر کن نہ ہوتے ہم فائدین کرنے والے، بلکہ نقذفو ہم پھینکتے ہیں بالحق کی حق کو، علی الباطلی باطل پر، فیدمغہ بس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، فیضا تو یک ہوا وہ زاہق ضائع ہو جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما اس سے جو تصفون تم بیان کرتے ہو، استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا، وَلَهُ اسی کے لیے ہے من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ہم نے اپنا محاسبہ جائزہ لینا ہے کہ آیا واقعی ہمارے میں ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس تکبر ہے کہ بھی بالکل، اور نہ ہمیں اس بات کا غرور ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی بہت عبادت کرتی ہیں، اور نہ ہم تھکتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ یسبحون اللیل وہ تسبیح کرتی ہیں رات کو، والنہار اور دن کو، لا یفترون نہیں وہ دم لیتے سوری۔ تو کیا ہم بھی ایسی ہیں؟ اگر تو ایسی ہیں تو بارک اللہ، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے۔ ہم اتخذوا کیا انہوں نے بنا لی ہے الہتن کچھ معبود من الارض زمین سے، ہم کہ وہ ینشرون وہ زندہ کریں گے، لو اگر کانا ہوتے فیہما ان دونوں میں الہتن کچھ الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا البتہ وہ دونوں بگڑ جاتے، فسبحان اللہ پاک ہے اللہ رب العرش جو رب ہے عرش کا، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، بے شک سبحان اللہ لا یسالو نہیں وہ پوچھا جاتا، اما اس کے بارے میں، یفعلو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ یسالون وہ پوچھے جائیں گے، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، آلہہ کچھ معبود، کل کہہ دیجئے ہاتھ لاؤ برہانکم دلیل اپنی، ھذا یہ ذکر ہے، مما ان کا ہے جو میرے ساتھ ہے، اور ذکر ہے من قبلی ان کا جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے حق کا حق کو، فہم موریزون تو وہ اعراض کرنے والے ہیں، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے میں رسول ان کوئی رسول اللہ مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ طرف اس کے انہو کہ بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر انا میں ہی، فاعبدون پس عبادت کرو میری، وقالوا اتخذ الرحمن اور کہا انہوں نے بنا لی ہے رحمان نے ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ بے شک۔ کس کو کہا تھا اولاد بنانے کے لیے؟ کون تھی اولاد؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا تھا نا، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن انہوں نے کہا بنا لی ہے رحمان نے ولدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عباد وہ بندے مکرمون جو عزت دیے گئے، لا یسبقونہ نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے بالقولی بات میں، وہم اور وہ بامرہ اس کے حکم پر ہی، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بے شک یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون نہیں وہ شفاعت کریں گے الا مگر لمن ارتضی جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، وہم اور وہ من خشیتہ اس کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، ومن یقول جو کہ کہے منہم ان میں سے انی بے شک میں الہ معبود ہوں من دونہ اس کے سوا، فذالک تو اسی صورت میں نجزیہ ہم بدلے میں دیں گے اس سے جہنم، استغفر اللہ کذالک اس طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا۔ تیسرا رکوع ہے جی، رکوع نمبر 30 سے 41، انسان کے امتحان کی دو صورتیں ہیں، صبر اور شکر۔ اولم کیا بلا نہیں اللہ زینہ دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماواتی کے بے شک آسمان والارض اور زمین کانتا تھے وہ دونوں رتقن ملے ہوئے، ففتقناہما تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو، وجعلنا اور بنائی ہم نے من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، فلا یؤمنون کیا پھر وہ نہیں مان لاتے، وجعلنا اور بنایا ہم نے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑوں کو، ان تمیدا کہ وہ نہ ڈلک جائیں بہم ساتھ ان کے، وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں فجاجا کشادہ سبلا راستے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون وہ راہ پا جائیں، وجعلنا السماء اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا چھت، محفوظا محفوظ، وہم اور وہ آیاتہا اس کی نشانیوں میں موریزون منہ موڑنے والے ہیں، وہو الذی اور وہی ہے جس نے خلق اللیل بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل سب کے سب فی فلک اپنے مدار میں، یسبحون وہ تیرتے ہیں، سبحان اللہ۔
وما اور نہیں جعلنا لبشرین بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے من قبلک الخلد آپ سے پہلے ہمیشگی افئن مت کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے فہم تو وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں کل نفس ہر نفس کو ذائقۃ الموت چکھنے والا ہے موت کو بے شک. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کا کیوں کہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرنا تو ہے ہی، سب نے مرنا ہے نا، اس بات پہ ہمارا یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے ذائقہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے. جو گنہگار ہوں گے ان کا ذائقہ اتنا ہی کڑوا ہوگا، اور جو اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کا ذائقہ میٹھا، ان کے پھولوں کا پھول ان کی ماشاء اللہ بارک اللہ. تو یہ چیز ہے جس کا ایمان کے علاوہ جتنی لیول کی ہوگی اس کی موت اس کی اتنی بہترین ہوگی. میٹھی، یعنی کہ اس کا ذائقہ بالکل میٹھا ہے. بارک اللہ. یہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذائقے کا، ہم کہہ رہی نا کھانا بنایا ہے، جیسے اب مطلب ماشاءاللہ جیسے افطاری ہوتی ہے سموسے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھے بنے ہیں بھی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. سب کوئی دعا کی اللہ رزق میں برکتیں دے. جہاں سے بھی مطلب کوئی بہن بھائی سوری آپس میں ہم سب جو ہدیے کے طور پر آپس میں ایک دوسرے کو افطاری وغیرہ کچھ بھی سحری میں کچھ بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس زبان سے. بعض دفعہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. ایسے ہی انسان کا جو موت کا لیول ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کی موت اتنی تلخ ہوگی، اتنی اس کو تکلیف ہوگی. اور جس کے ایمان کا لیول مطلب نیکیاں جتنی پلڑا بھاری ہوگا اس کی موت یوں مطلب لائٹ ہوگی. اس کو کہے گا واہ، مطلب کہتے ہیں نا ٹیسٹ ہی بڑا ونڈرفل ہے. تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ذائقے والی جو ہے نا موت دے، سکون والے ذائقے کی جو ہے عمل والی ایمان والی موت دے. بارک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے علموں میں برکتیں دے اور آپ کو استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَنَبْلُوكُمْ ماشاء اللہ بارک اللہ جی. ہمارے اسٹوڈنٹ بریلینٹ ہوں گے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور دونوں جہانوں کی اور دونوں دنیا کا نور عطا فرمائے. وَنَبْلُوكُمْ اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں بالشر ساتھ برائی کے، والخیری اور بلائی کے فتنہ آزمانے کے لیے. وَإِلَيْنَا ہماری طرف سے ترجعون تم لٹائے جاؤ گے. جیسے رات ہم تراویح پڑھ رہے تھے تو کئی صاحب نے دعا کی نا وہ عورتوں کے بارے میں، کل ماشاءاللہ انہوں نے کتنی پیاری دعا کی، اتنی پیاری دعا کی کہ کیسے گونج رہا تھا نا وہ مطلب پورا ہال کہ جب وہ آمین. تو وہ ساری رات میرے کانوں میں وہی آوازیں آتی رہی، ایسے لگے کہ جیسے وہ دعائیں مانگی جا رہے ہیں اور ہم آمین کی کہ ہمارے حق میں انہوں نے دعائیں کی کہ بہنیں آتی ہیں اور اس طرح اور اس طرح، نہیں کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈیفائن کیا. اور کتنی عورتیں، میں کہ گونجی تو مطلب آپ ہی بتاتی ہیں کہ لو جی دیکھا عورتوں کا نام لیا تو کتنی آمین بلند ہوئی ہے. تو میں کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ عورتوں میں کتنا جوش ہے، جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہاں بالکل جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. چلے یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. وَإِذَا جب کا دیکھتے ہیں آپ اللہ دینا وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، یہ تخذونہ کا وہ بناتے ہیں آپ کو الا مگر حضوا مذاق احاظ الذی کیا یہ ہے الذی وہ جو یذکر ذکر کرتا ہے الہتکم تمہارے الہوں کا، وہم حالانکہ وہ بذکر الرحمن ذکر سے رحمان کے، ہم وہ کافرون انکاری ہیں. استغفر اللہ. خلق الانسان پیدا کیا گیا انسان کو من اجل جلت کے خمیز سے، سوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں متا کب ہے حاذا الوعد یہ وعدہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، لو اگر یعلم الذین جان لیں وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا ہی نہ جس وقت لا یکفون نہ وہ روک سکیں گے ام وجوہہم ریڈ کلر سے انڈر لائن کریں نہ یاد کو اللہ سے پناہ مانگے. اللہ جی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمانا. آمین آمین ثم آمین. جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا ہی نہ جس وقت لا یکفون نہ وہ روک سکیں گے ام وجوہہم اپنے چہروں سے النار آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمانا. آمین ثم آمین. بل کے تاتیہم وہ آ جائے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک، فتبہتہم تو وہ محبود کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے ردہا اس کو رد کرنے کی، ولا ہم اور نہ وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے، فحاق تو گھیر لیا بالذین ان کو جنہوں نے سخروا مذاق اڑایا، منہم ان میں سے ما اس نے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. استغفر اللہ. آگے ادی رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. کل کہہ دیجئے من یکلؤکم کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، من الرحمن رحمان سے، بلکہ ہم وہ ان ذکری ذکر سے ربہم اپنے رب کے موریزون اعراض کرنے والے ہیں.
ام یا لہم ان کے لیے آلیہۃ کچھ معبود ہے، تمنعہم جو بچاتے ہیں انہیں من دوننا ہمارے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہ مدد کی، انفسہم اپنی جانوں کی، ولا ہم نہ وہ منا ہماری طرف سے یصحبون وہ ساتھ دیے جاتے ہیں، بلکہ متانا فائدہ دیا ہم نے ہؤلاء ان لوگوں کو، و آباؤہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طوال لمبی ہوگی علیہم العمر ان پر عمر، افلا یرون کیا پھر نہیں وہ دیکھتے، انا کے بے شک ناتی ہم آتے ہیں الارض زمین کو، ننقصها ہم گٹاتے ہیں اسے من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں، کل کہہ دیجئے انما بے شک انذرکم میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی ساتھ وحی کے، ولا يسمع ثم اور نہیں سنا کرتے بہرے الدعاء پکار کو، اذا ما جب بھی ينذرون وہ ڈرائے جاتے ہیں، ولا ان البتہ اگر مستہم چھو جائے انہیں نفحتن ایک جونکا من عذاب عذاب سے ربی کا آپ کے رب کے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم کننا تھے ظالمین ہم ہی ظالم، ونزعون ہم رکھ دیں گے الموازین ترازو القسط انصاف والے لیوم القیامت دن قیامت کے، فلا تظلم تو نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئن کچھ بھی، وَإِن كَانَ اگرچہ ہو وہ مسکال برابر حبت دانے برابر من خردل رائی کے، آتینہا ہم لے آئیں گے بہا اسے، وکفا کافی ہے بنا ہم حاسبین حساب لینے والے، یعنی آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کہیں چھپی ہوگی نا، مطلب پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کہ ذرے برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ لا کے تولیں گے، آپ کی نیکیاں جو ہے نا وہ گنی نہیں جانی قیامت کے دن، تولی جانی ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص تھی، مطلب آپ نے 1 2 3 والا کام نہیں کرنا، وہاں پہ تولا جانا ہے کہ ایک بلکہ کیا پتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی ہو لیکن اس کا لیول بہت بڑا ہو، اور کیا پتا اتنی نیکیاں کی ہوں لیکن ان کا کوئی وزن ہی نہ ہو، تو نیکیاں قیامت دن نہ اللہ نے تولنی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری کوئی نیکی ہوئی تو میں لا کے تولوں گا، اس کا تمہیں حساب دوں گا، اور اگر تمہارا رائی کے دانے کے برابر وہ گناہ بھی ہوا تو اس کی میں حساب بھی لوں گا، پکڑ بھی کروں گا، تو وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان وضیان اور روشنی و ذکر للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے یہ دے دیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہے کون، اگلی آیت میں ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی غائبانہ طور پر، وہم اور وہ من الساعۃ قیامت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، وہذا یہ ذکر ہے مبارک ببرکت انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، افانتم کیا پھر تم لہو اس کا منکرون انکار کرنے والے ہو۔ اگلا رکوع ہے جی رکوع نمبر 5 ہے نمبر 51 سے 75، بت پرستوں پر اتمام حجت۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو ایک تیشہ سے توڑا اور سب سے بڑے بت پر کندھے پر تیشہ رکھ دیا۔ مشرکین نے پوچھا ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو، کہ سب جا کے پوچھو، بتوں سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم تو جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے، فرمایا افسوس ہے تم پر، تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو خود تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی، حق واضح ہو گیا، لیکن ابا پرستی قبولیت کے حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر بسم کرنے کی سازش کی، استغفر اللہ، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے، پھر اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی صالح اولاد عطا کی، ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، بے شک سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ سمجھ بوجھ اس کی، من قبل اس سے قبل، وکنہ تھے ہم بھی اسے عالمین جاننے والے، جب قالا اس نے کہا لیا بھی اپنے باپ سے، وقومی اور اپنی قوم سے، ما ہاذی کیا ہے یہ، التماثل مورتیاں، اللہ تی وہ جو تم لہا ان کے لیے عاکفون جم کر بیٹھنے والے ہو۔
قال انہوں نے کہا وجدنا پایا ہم نے ابانا اپنے ابا و اجداد کو لہا ان کی عابدین عبادت کرنے والے کو، اور اس نے کہا اللہ کا البتہ ہے کہ کن تم ہو تم انتم و اباؤکم اور ابا و اجداد تمہارے فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی۔ قال انہوں نے کہا جیتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق کی حق کو منتا یا تو من اللعبین دل لگی کرنے والوں میں سے ہے۔ قال کہا بل ربکم بلکہ رب تمہارا رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا، الذی جس نے فتواہن پیدا کیا ہے انہیں وانا اور میں علی ذالکم اوپر اس کے من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ فتاللہ قسم اللہ کی لا کیدن البتہ میں ضرور چال چلوں گا اسنامکم تمہارے بتوں سے بعد اس کے بعد ان تولو کہ تم چلے جاؤ گے مدبرین پیٹ پھیر کر۔ استغفر اللہ فجعلہم تو اس نے کر دیا انہیں جزازن ٹکڑے ٹکڑے اللہ سوائے کبیرن ایک بڑے کے لال لہم کبیر اللہم ایک بڑے کے ان کے لال لہم شاید کہ وہ الہی طرف اس کے یرجون وہ رجوع کریں۔ قال انہوں نے کہا من فعل کس نے کیا ہے ھذا یہ بھی آلہتنا ساتھ ہمارے الہوں کے انہ یقیناً وہ لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے۔ استغفر اللہ قال انہوں نے کہا سمینا سنا ہم نے فتن یذکرہم ایک نوجوان کو وہ ذکر کرتا تھا ان کا یقال کہا جاتا ہے اللہ اسے ابراہیم علیہ السلام۔ قال انہوں نے کہا فاتو پسلاؤ بھی اسے علی اعینی آنکھوں کے سامنے الناس لوگوں کی لعلہم تاکہ وہ یشہدون گواہ ہو جائے۔ قال انہوں نے کہا انتا کیا تم فعلتا کیا تم نے ھذا یہ بھی آلہتنا ساتھ ہمارے معبودوں کے یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ قال اس نے کہا بلکہ فعلہ کیا ہے اسے کبیرہم ان کے بڑے نے ھذا اس نے فسألوہم پس پوچھو ان سے ان کانوا اگر ہیں وہ ینطقون وہ بولتے فرجعوا تو وہ پلٹے الی انفسہم طرف اپنے دلوں کے فقالوا تو انہوں نے کہا انکم بشک تم ہی الظالمون ظالم ہو ثم پھر نکسوا وہ اوندے کر دیے گئے علی رؤوسہم اپنے سروں پر لقد البتہ تحقیق علمتا جانتا ہے تو ما ہؤلاء نہیں ہے یہ ینطقون بولتے۔ قولا اس نے کہا افتعبدون کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے ما لا ینفعکم ان کی جو نہیں وہ نفع دیتے تمہیں شیئا کچھ بھی ولا یضرکم اور نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں اف لکم اف ہے تم پر ولما جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ قال انہوں نے کہا رکوہ جلا ڈالو اسے وانصروا مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی ان کنتم فاعلون اگر ہو تم کرنے والے۔ قلنا کہا ہم نے یا نار کونی اے آگ ٹھنڈی ہو جا گرین کلر سے انڈرلائن کریں اس کو بردن ٹھنڈی و سلام و سلامتی والی علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے آمین ثم آمین۔ واراد انہوں نے ارادہ کیا بھی ساتھ اس کے کئی دن چال چلنے کا فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے انہیں الاخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ ونجیناہ نجات دی ہم نے اسے ولوطا اور لوط علیہ السلام کو الی الارض التی طرف اس زمین کے جو بارکنا برکت رکھی ہم نے فیہا اس میں للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ ووہبنا عطا کیا ہم نے لہو اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نافلہ مزید وکلا سب کو جعلنا بنایا ہم نے صالحین نیک وجعلناہم اور ہم نے بنایا ائمۃ امام یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے بامرنا ہمارے حکم سے واوحینا اور وحی کی ہم نے الیہم طرف ان کے فعل الخیراتی کرنے کو بلائیاں واقام الصلاۃ لاتی اور قائم کرنا نماز کا وایتاء الزکاۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ کا وکانوا تھے لنا ہمارے لیے عابدین عبادت گزار۔ ولوطا اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ عطا کیا ہم نے اسے حکمن حکم و علما اور علم سبحان اللہ۔ ونجیناہ نجات دی ہم نے اسے من القریۃ اس بستی سے التی وہ جو کانت تعمل تھی وہ کرتی الخبائث خبیث کام انہم یقیناً وہ کانو تھے قوم لوگ سوئن برے فاسقین فاسق۔ استغفر اللہ وادخلناہ اور ہم نے داخل کیا اسے فی رحمتنا اپنی رحمت سے انہ یقیناً وہ من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھا۔ آگے ہے جی انبیاء کرام رکوع نمبر 6 ہے آیت نمبر 72 سے 93 انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی جو عنایات ہے اس رکوع میں ان کا ذکر ہے۔ ونوحا اور نوح علیہ السلام کو جب نادا اس نے پکارا من قبل اس سے قبل فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے لہو اس کی فنجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم دکھ سے بہت بڑے۔ ونصرناہ مدد کی ہم نے اس کی من القوم الذین ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو انہم بے شک وہ کانوا تھے قوم لوگ
سوئن برے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو، وداؤدا اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس جب یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے پھر ہنسی کھیت کے معاملے میں، اس نفشت جب رات کو چرا لیے چل دیا تھا، فی اس میں غنم القوم بکریوں نے قوم کی، وکننا تھے ہم لحکمہم ان کے فیصلے کو شاہدین دیکھنے والے، ففہمناہا پس سمجھا دیا ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وکلن ہر ایک کو آتینا دیا ہم نے حکما و علما حکم اور علم، وسخرنا وسخر کیے ہم نے ساتھ داؤد علیہ السلام کے الجبال پہاڑ، تسبحنا و تسبیح کرتے ہیں، والطیر اور پرندے بھی، وکننا تھے ہم نے فاعلین کرنے والے، وعلمناہ سکھایا ہم نے اسے صنعتن بنانا لبوس، سب سے پہلا لباس جو تھا نا لوہے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکمت عطا کی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ نا لوہے کو فولڈ کر لیتے تھے، یعنی مولڈ آج کل تو مشینیاں ہیں نا ہمارے پاس، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہی لوہے کو موڑ لیتے تھے اور لباس جنگوں کا لباس تیار کرتے تھے، صنعتا بنانا لبوس لباس کا، لکم تمہارے لیے، لتوسینکم تاکہ وہ بچائے تمہیں، من باسکم تمہاری جنگ سے، فعال تو کیا تم شاکرین شکر گزار ہو، ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی آصفتن تو تیز چلنے والی تجری، وہ چلتی تھی بھی امری اس کو حکم سے، الالذلتی طرف اس زمین کے، وہ جب رکھنا برکت رکھی ہم نے فیہا اس میں، وکننا تھے ہم بکلی شیئن ہر چیز کو عالمین جاننے والے، ومن الشیاطین اور کچھ شیاطین من یغوزون جو غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے وہ یعملون اور وہ کرتے تھے عملاً کچھ کام، دونا علاوہ ذالک اس کے، وکننا تھے ہم ہی لہم ان کے لیے حافظین نگرانی کرنے والے، وایوبا اور ایوب اس جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنے رب سے، انڈرلائن کیجئے گرین کلر کے ساتھ، یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، وابہ اپنے رب کو، انی کے بے شک میں مسنی پہنچی ہے مجھے ضرور تکلیف، وانت ارحم الراحمین اور تو ہی سب سے زیادہ رحم والا ہے رحم کرنے والوں سے، اللہم آمین ثم آمین رب العالمین، فاستجبنا لہو تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فکشفنا تو دور کر دی ہم نے، ماں بھی جو کچھ اسے من ضرورین تکلیف تھی، وَآتَيْنَاهُ دیے ہم نے اب حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا رہے تھے، کتنے سال؟ 18 سال کوڑ کی بیماری میں مبتلا رہے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کو انہوں نے صبر کیا، یعنی انہوں نے اللہ سے کوئی اس دوران میں گلا شکوہ نہیں کیا، اور بلکہ کوڑ کی جو بیماری کا ہوتا ہے نا وہ اترتا اللہ معاف کرے جسم سے، تو وہ کیڑوں کی خوراک ہے، تو جو کوئی کیڑا اتر جاتا تھا آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ اپنے بدن پہ رکھ لیتے ہیں، اتنی ان کو تکلیف تھی، تو سب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کا واپس لے لیا تھا بیماری۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت دکھی ہیں، ہم جیسا کوئی دکھی نہیں ہے، بھئی پیغمبروں کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں کہ جن کی زندگیوں میں آزمائشیں ہی دکھ تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اگر اللہ تعالیٰ کو اتنی مطلب پسند نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں نا فلاں تکلیف میں ہے، اس کو کہتے ہیں کیتیاں نے بھر دا، معاذ اللہ اتنے جملے بول دیتے ہیں، تو یہ جو تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے نا، یہ کیتیاں کا بھرنا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اللہ اپنے پیاروں کو ہی دکھ میں رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، رشتوں سے جدا کر کے، دے کے جدا، باپ دیکھے کیسی نعمت ہوتا ہے، تو ایک باپ نے بھی آپ کو جلا وطن کر دیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا، انہوں نے وطن سے نکال دیا، آپ نے اس پر معاذ اللہ ہمیں کسی نے گھروں سے تو نہیں نہ نکالا، پھر بھی ہم کہتے ہیں ساڈے ورگا تو دکھی کو دنیا دے نہیں ہونا، مطلب ہم کہتے ہیں میں کہتی ہوں میں زیادہ پریشان، وہ کہتی ہے وہ کو کہتی ہے میں زیادہ پریشان ہوں، ہر ایک لفظ ایک ہی ہے دکھ، لیکن ڈفرینٹ ہے، تو ایوب علیہ السلام اگر ایسا سر میں درد ہو جائے بخار ہو جائے ہم پوری گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو دیکھیں ایوب علیہ السلام 18 سال کا یعنی کہ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اتنا ٹائم انہوں نے بیماری میں گزارا اور سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تھا، سوائے ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو دیکھیں پھر جب اللہ نے ان کو شفا دی، یعنی یہ دعا اللہ نے سکھائی، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کو فوراً شفا دے دی، اور پھر اللہ نے ان کو ڈبل ہر چیز واپس کی، بیوی، خاندان، گھر، قبیلہ، سب کچھ اللہ نے ان کو پھر بہترین، جب انسان نعمتوں کے چھن جانے پر صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہترین نوازتا ہے، اس چیز پر یقین رکھیے گا کہ اگر اللہ سے آپ سے کچھ لے رہا ہے نا، اگر آپ صبر کریں گے تو اس کے بدلے اللہ آپ کو بہترین دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فاستجبنا لہو تو قبول کر لی دعا ہم نے، اور دور کر دی ہم نے ماں بھی جو اسے کچھ من ذرین تکلیف تھی، واتعینہ ہو دیے ہم نے اسے اہلہ یال اس کے ومثلہم اور ان کی مانند معہم ساتھ ان کے رحمتاً بطور رحمت من عندنا اپنے پاس سے، وذکرہ نصیحت للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام
اور ذوالکفل علیہ السلام، کل سب کے سب من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ اور داخل کیا ہم نے انہیں فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم یقیناً وہ من الصالحین صالح لوگوں میں سے تھے۔ اب جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز پر صبر کریں گے نا، شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحین میں داخل فرمائیں گے۔ وَظَنُّونَ اور مچھلی والا، اب جب دیکھیں نا مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام۔ اس ذہابہ غور کیا کریں نا کہ مچھلی والا کون ہے، اب اتنا سمجھ اتنی دماغوں میں چل جانی چاہیے یہ چیز ماشاءاللہ سے کہ ہم اتنا اب پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے جیسے تم آگے پڑھو گے میں تمہارے دل و دماغ کھولتے جاؤں گا روشن۔ کیا کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں خود بخود آگے سمجھ آئے گی کہ اس آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے، اس آیت اب جب مچھلی والے کا ذکر آتا ہے تو فوراً یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ اتنے 40 دن رہے کہ اور کرم میں اللہ سے دعا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح تمام فتنوں آزمائشوں سے نکالے گا اور اپنی رحمت کے سائے نصیب فرمائے گا۔ اس ذہابہ جب وہ چلا گیا مغاضباً غضبناک ہو کر، فظنّا تو اس نے سمجھ لیا ان لن نقدر ہرگز نہیں ہم قادر ہوں گے علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا پھر ظلمات اندھیروں میں، جب آپ کو بہت زیادہ مشکل ہونا چاروں طرف سے کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو پھر آپ آیت کریمہ پڑھا کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یونس علیہ السلام کو بھی ہر طرف اندھیرے نظر آ رہا تھا نا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو پھر انہوں نے اللہ نے ان کو کیا کیا آیت کریمہ سکھائی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو۔ اچھا ایک چیز نوٹ کریں، جب آپ پڑھ رہی ہوتی نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کنتم من الظالمین، حالانکہ یہ غلط ہے، کنتو علیحدہ ہے من الظالمین علیحدہ ہے، ہم تا کو میم کے ساتھ ملاتی ہیں اور غلط ہو جاتا ہے وہ، ہم کنتو علیحدہ پڑھیں گی، من الظالمین علیحدہ پڑھیں گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، کنتو علیحدہ ہی کہنا ہے، اکثر لوگ کنتم من الظالمین کہہ دیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا نا، یہ چھوٹی سی بڑی غلطی ہے، یہ دعا ہے گرین کلر کے ساتھ اس کو انڈر لائن کیجئے، زیادہ مشکل میں آیت کریمہ پڑھیے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر انتا تو ہی ہے، سبحانک پاک ہے تو، انی بے شک میں کنتو ہوں من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بھی دعا کیا کی؟ قبول کر لی، فاستجبنا لہ تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، ونجیناہ نجات دی ہم نے اسے من الغم غم سے، وکذالک جس طرح ننجی المؤمنین ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ آگے حدیث حصول اولاد کے لیے دعا، جو عورت نا ہر نفلی روزے رکھے گی، اذکار پڑھے گی صبح شام کے، ساتھ اس دعا کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ڈیلی صبح شام پڑھ لینا، اللہ اس کو صاحب اولاد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کو انڈر لائن کیجیے، زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، وزکریا اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے پکارا نادا اپنے رب کو، ربہ اپنے رب کو، ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ تو چھوڑ مجھے فردن اکیلا، وانت تو ہی خیر بہتر ہے الوارثین سب وارثوں سے، آمین اللہم آمین۔ وَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، گرین کلر سے انڈرلائن کیا کیجیے دعاؤں کو، تاکہ جب مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا جب آپ کل کو قرآن پاک پڑھیں آپ کو پتہ ہو یہ دعا ہے، یہ حکم ہے، یہ میرے رب کی وعید ہے، یہ میرے رب کی طرف سے عذاب ہے، تو وہاں پہ میں ہر آیت کا اللہ تعالیٰ مجھے حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ تو دعا قبول کر لی اللہ نے اس کی، ووہبنا اور عطا کیے اسے، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا نیک بیٹا عطا کیا جو پیغمبر بن گیا، لہو اسے یحییٰ علیہ السلام، اور کسی کا نام بھی اس وقت یحییٰ نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، وَأَصْلَحْنَا درست کر دی ہم نے لہو اس کے لیے زوجہ بیوی اس کی، انہم یقیناً وہ کانو تھے وہ یسارعون جلدی کرتے فی الخیرات نیکیوں میں، ویدعوننا اور پکارتے تھے ہمیں رغباً رغبت ورہباً اور خوف سے، وکانو تھے وہ لنا ہمارے ہی لیے خاشعین خشوع کرنے والے، واللتی جس عورت کو احسنت جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی شرمگاہ کی، یہ کون ہے بھلا؟ فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، یہ کون سی عورت کا ذکر ہے بتائیں جلدی سے، فیہا اس میں من روحنا اپنی روح سے، وجعلنا اور بنایا ہم نے اسے وبناہا اور اس کے بیٹے کو آیتن ایک نشانی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے حاضر۔ پہلی آیت کے ٹکڑے میں نہیں آپ کو یاد آیا، دوسری میں جب بیٹے کا ذکر آیا پھر یاد آیا، بارک اللہ، یہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہترین عظیم عورتوں میں سے بنایا اور پھر ان کی گود سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بنایا، بے شک انا یقیناً حاضر ہی یہ امتکم امت ہے تمہاری، امتن امت واحدتن ایک ہی وانا اور میں ربکم رب ہوں تمہارا، فاعبدون پس عبادت کرو میری انشاءاللہ۔ وتقطعوا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا امرہم اپنے کام دین کو، بینہم آپس میں کل سب کے سابلین طرف ہمارے، غاجیون لوٹنے والے ہیں، یہ ہے نا ٹکڑے ٹکڑے، آج وہ کہتا ہے میرا یہ ہے، میں یعنی ہر بندہ دین اسلام پہ ہی ہے، لیکن ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا مرضی کر لیں، آنا تو میری طرف ہی ہے نا، کوئی یہ سب ہم نے بنائے ہوئے ہیں،
اللہ قرآن صحابہ کے بعد کوئی فرقہ کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. مانتے تو اسی نبی کو ہیں, سنت تو اسی کے پہ چلتے ہیں, لیکن اسی کے دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا ٹکڑا جو ہے درست ہے, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ کام دین کو تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, لیکن آنا تو انہوں نے میری طرف ہی ہے نا, لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر لے کے جائے. آگے جی رکوع نمبر 7 ہے, آیت نمبر 9. یہ اللہ کے گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. آیت نمبر 94 ہے, 94 سے 112, رکوع نمبر 7. یہاں پہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے بے شک. فَمَن يَعْمَلْ, تو جو کوئی عمل کرے گا, من الصالحات, نیکیوں میں سے, وَهُوَ, جبکہ وہ مومن ہو, فلا کفرانہ, تو نہیں کوئی نہ قدری, لسعیہ, اس کی کوششوں کی, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لہو, اسی کے لیے, کاتبون, لکھنے والے ہیں, وَحَرَامٌ, اور لازم ہے, عَلَىٰ قَرْيَةٍ, بستی والوں پر, اہلکنا, ہلاک کر دیا ہم نے جسے, انہم, کے بے شک وہ, لا یرجعون, نہیں وہ لوٹیں گے, حتیٰ, یہاں تک کہ, اذا, جب فتحت, کھولے جائیں گے, یاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج, یعنی جو حضرت ذوالقرنین نے نا وہ دیوار بنائی تھی, مطلب اس قبیلے کو مطلب بند کر لیا تھا 4 دیواری سے, تو یاجوج اور ماجوج ہے نا وہ اس دیوار کو نا چاٹ رہے ہیں, یعنی وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ختم کریں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ نہیں کہتے, مطلب انشاءاللہ کہتے ہیں نا, اچھا میں کل کر لوں گی انشاءاللہ, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے, اس میں اللہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. جب ہم مقصد یہاں پہ بتانے کا یہ بھی ہے, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو نا, کوئی بھی نیکی کا ہو, تو آپ انشاءاللہ ضرور کام کریں, انشاءاللہ میں نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ, پھر وہ کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے. جس کام کے ساتھ انشاءاللہ نہیں نہ ہوتا, اللہ اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, وہ کبھی بھی انسان کا بھول جاتا ہے, پورا نہیں, اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ, تو وہ کام ہو جاتا ہے. اب یاجوج اور ماجوج جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی, اس کو چاٹتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے, لیکن وہ کیا, وہ پھر قبیلہ جو تھا نا, وہ جو لڑائی میں افسر, وہ ایسے مکھیوں کی طرح نکل آئیں گے وہاں سے, تو وہ دیوار ہے نا کہ وہ نہیں نکلتے, یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. لیکن کہتے ہیں جس دن وہ اللہ کہلوائے گا ان سے, پھر جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے, دوسرے دن ہی وہ دیوار ختم ہو جائے, یعنی جتنی وہ توڑتے ہیں رات تک, پھر اتنی بنی ہوتی ہے, جتنی وہ توڑتے ہیں رات تک, پھر وہ اتنی صبح اللہ پھر اس کو پورا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. اب جس دن یہ اللہ کا حکم ہوگا نا, جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے, دیوار ختم ہو جائے گی اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ چیز ہے. وَمِن كُلِّ حَدَبٍ, اور ہر وہ بلندی سے, يَنْسِلُونَ, وہ تیزی سے چل پڑیں گے, یعنی پھر وہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ, قریب آ جائے گا وعدہ, الْحَقُّ, سچا, فَإِذَا, تو اچانک ہی, یا وہ, شَاخِصَةٌ, کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ابصار, آنکھیں, الذین, ان کی جنہوں نے کفروا, کفر کیا. استغفر اللہ. یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, کا تحقیق تھے, کننا تھے ہم, فی غفلت, غفلت میں, من ھذا, اس سے, بلکہ کننا تھے ہم ہی, ظالمین, ظالم, انکم, بے شک تم, وما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو. ریڈ کلر سے لی آیت کو انڈر لائن کیجیے, اللہ سے پناہ مانگیے. اللہ جی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا جن کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, سوائے اللہ کے, حسب جہنم, ایندھن ہوں گے جہنم کا, تم لہا, اسی پر, واردون, داخل ہونے والے ہو. لو, اگر کانا ہوتے ہؤلاء, یہ, آلہتن, الہ, ما وردوہا, نہ وارد ہوتے وہ اس میں, وکل, سب کے سب, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, زفیر, چلانا ہوگا, وہم, اور وہ, فیہا, اس میں, لا یسمعون, نہ وہ سنیں گے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ جی ہم ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا. ان الذین, بے شک وہ جو لوگ, سبقت, پہلے طے ہوگی, لہم, ان کے لیے, من الحسنى, ہماری طرف سے بلائی, اولئک, یہی لوگ ہیں, انہا, اس سے, مبعدون, دور رکھے جانے والے ہیں. لا یسمعون, نہیں وہ سنیں گے, حسیسہا, اس کی آہٹ کو, وہم, اور وہ, فیما, اس میں, جو اشتہت, خواہش کریں گی, انفسہم, نفس ان کے, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یحزنہم, نہ غمگین کرے گی انہیں, الفزع, گھبراہٹ, الاکبر, بڑی, وتتلقاہم الملائکۃ, اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے, انشاءاللہ. ھذا, یہ, یومکم الذی, دن ہے تمہارا وہ, جو کنتم تھے, توعدون, تم وعدہ کیے جاتے. یوم, جس دن, نطوی السماء, ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو, کطی السجل, جس طرح ٹیشو پیپر نہیں ہوتا, آپ رول کرتی ہیں نا, ٹیشو پیپر کو ایسے بکھیر دیتی ہیں, پھر آپ فوراً اس کو رول کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی پوری دنیا کو ایسے ہی رول کر لینا ہے قیامت کے دن, ایسے ٹیشو پیپر کی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے, مطلب ایک کتاب بک کی طرح اکٹھے کر لینا ہے. قطعی السجل, مانند لپٹے ہوئے تومار کے, اور آپ کے لیے, کتب, کتابوں کے لیے, کما, جیسا کہ, بدانا, ابتدا کی ہم نے, اولا, پہلی, خلق, ان پیدائش کی, نعیدہ, ہم اعادہ کریں گے اس کا, وعدن, وعدہ ہے, علینا, ہمارے ذمہ, انا, بے شک ہم, کننا,
ہیں ہم فائلین کرنے والے، وَلَقَدْ البتہ کہ قطع بنا لکھ دیا ہم نے پھر زبور میں من بعد ذکری بعد ذکر ان الارض کے بے شک زمین یعنی سوہا وارث ہوں گے اس کے عبادی میرے بندے الصالحون جو نیک ہیں، بے شک انا بے شک فی ھذا اس میں لبلاغن البتہ ایک بڑی خبر ہے لقوم اس قوم کے لیے عابدین جو عبادت گزار ہیں۔ کیا خبر ہے؟ گرین کلر سے انڈر لائن کیجئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ اور نہیں وما نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت رحمت بنا کر للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے کیوں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بھی رحمت ہے اور اگلے جہان میں بھی ہم سب پر رحمت کریں گے انشاءاللہ، اس لیے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے بہت گناہ گار تھا، اس نے کہا اللہ موت دے دے موت دے دے۔ اللہ کہتا تو اتنا گناہ گار ہے تو توبہ کیوں نہیں کرتا، تو موت ہی مانگتا ہے، تو توبہ کر، گناہوں سے معافی مانگ، موت تو آنی ہی آنی ہے، پہلے تو گناہوں سے تو معافی مانگ لے۔ کہتا نہیں اللہ تو مجھے موت دے دے، دنیا میں تو پتہ نہیں ملاقات ہونی، مجھے مرنے کا بڑا شوق ہے، کیوں مجھے جنت میں بھیج دینا۔ اللہ کہتا تیرے تو پلے گناہ ہے جنت میں، کہتا جنت میں اس لیے جانا ہے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو اللہ نے اس بات پہ ان کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ بولیں سبحان اللہ۔ کس دنیا سے آئی ہیں آپ؟ کل کہہ دیجئے انما کے بے شک یوہا وحی کی جاتی ہے لیا میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہ الہ ہے واحد ایک ہی، فحال تو کیا تم مسلمون فرما بردار ہو، فائن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فقل تو کہہ دیجئے آذنتکم خبردار کیا میں نے تمہیں علی سوا یکساں طور پر، وان ادری اور نہیں میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہ بے شک وہ یعلم جانتا ہے، الجہرا ظاہر کو من القولی بات میں سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکتمون اس کو جو تم چھپاتے ہو، ان ادری اور نہیں میں جانتا، اللہ شاید کہ وہ فتنہ لکم فتنہ ہو تمہارے لیے، وہ متاع الہین اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک۔ کل کہہ دیجئے ربکم اے میرے رب فیصلہ کر دے بالحق کی ساتھ حق کے، وربنا رب ہمارا الرحمن رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ اس پر ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو، بے شک سبحان اللہ۔